السلام علیکم دوستوں دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ یہی کیوں نہ کہتا ہو کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں، مگر کوئی عقیدہ نہ ہونا بذات خود ایک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی عقیدے کو ماننے والے تھے، پھر ان میں آہستہ آہستہ اختلاف پیدا ہوا۔ آج دنیا میں سینکڑوں چھوٹے بڑے مذاہب اور عقیدے رائج ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 بڑے مذاہب کا تجزیہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے فرقے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جہاں شرمگاہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں 10واں نمبر شینٹو عقیدے کا آتا ہے۔ اس کے ماننے والے زیادہ تر جاپان میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ مذہب جاپان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہی محدود ہو کر رہ گیا، چنانچہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیروکار کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مذہب آہستہ آہستہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں 9واں نمبر جین مت کا آتا ہے۔ اس مذہب کا نام اس کے پیشواؤں کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے اپنے دل میں سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیا تھا۔ جین مت کے ماننے والوں کی تعلیمات میں کسی بھی ذی روح کو جان سے مارنا جائز نہیں ہے، چنانچہ یہ لوگ نہ تو گوشت کھاتے ہیں بلکہ اس درجہ محتاط ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات اپنے منہ پر کپڑا چڑھا کر رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ میں جا کر کوئی مکھی یا مچھر قتل نہ ہو جائے۔ جین مت کے ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ 42 لاکھ ہے اور اس میں سے اکثریت انڈیا میں آباد ہے۔ جین مت کے بعد دنیا کا 8واں بڑا مذہب فرقہ یہودیت ہے۔ یہ دنیا کی ملعون اور مغضوب ترین قوم ہے۔ اس مذہب کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہی کے گرد امامت گھومتی تھی اور یہودیت ہی دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین مذہب گردانا جاتا تھا، لیکن پھر اپنے انبیاء کو قتل کر دینے کی وجہ سے یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا دی گئی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی لعنت ہے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا حکمران آتا ہے جو ان کا قتل عام کرتا ہے۔ چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں بڑھی، لیکن یہ اتنی خطرناک اور ذہین ترین قوم ہے جو 1.5 کروڑ ہونے کے باوجود دنیا کے تقریباً 70 سے 75% وسائل پر یہودیوں کا ہی قبضہ ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ آبادی والے اس فرقے کی زیادہ تر تعداد اسرائیل، امریکہ، یورپ اور روس میں آباد ہے۔ یہودیت کے بعد دنیا کا 7واں بڑا مذہبی فرقہ سکھ مت گردانا جاتا ہے۔ یہ 14ویں صدی عیسوی میں اسلام اور ہندو مت کے اختراع سے پیدا ہوا۔ سکھ مت کے ماننے والوں کی تعداد 2 سے 2.5 کروڑ ہے۔ اس مذہب کو ماننے والے زیادہ تر تو ہندوستان میں ہی آباد ہیں، لیکن سکھ مت کے مذہبی مقامات پاکستان میں واقع ہیں۔ سکھ مت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سکھ مت کے ماننے والے اردو حروف قاف سے شروع ہونے والی 5 چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کو 5 ککے بھی کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں میں کیس یعنی بال، کچھاڑ، کڑا، کرپان اور کنگھا شامل ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ سکھ مذہب کے فالورز بڑی تعداد میں کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں بھی آباد ہیں۔ بدھ مت کو دنیا کا 6واں بڑا مذہب مانا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ 32 سے 35 کروڑ ہے، جس کی زیادہ تر تعداد چین میں، برما اور نیپال میں آباد ہے۔ مہاتما بدھ کو اس مذہب کا بانی قرار دیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے اور دنیا کی ہر خوبصورت چیز خدا ہے۔ نان وائلنس یعنی عدم تشدد اس مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، لیکن نہایت ہی افسوس سے کہا جا سکتا ہے اب اس مذہب کے ماننے والے بدھ بھکشو برما میں مسلمانوں کو بڑی بے رحمی سے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں۔ دنیا کا 5واں بڑا مذہب تاؤ مت ہے۔ تاؤ مت کو چین کا سرکاری یا روایتی مذہب بھی کہا جا سکتا ہے۔ تاؤ مت کے اصل بانی کا نام لی پاؤ تنگ تھا، لیکن وہ لاؤ تازو کے نام سے مشہور ہوئے، جس کے معنی بوڑھے استاد کے ہیں۔ یہ مذہب فلسفیانہ قسم کا مذہب ہے جس کی تعلیمات کو سمجھنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس مذہب کی کتاب کا نام تاؤ تی چنگ ہے۔ اس کے معنی فطرت کا راستہ ہیں۔ تاؤ مت کے لوگ انسانی زندگی کو ایک عظیم اثاثہ قرار دیتے ہیں۔
انہوں نے تعلیم، دولت، طاقت، خاندان اور شہرت وغیرہ کو زندگی کے لیے بیکار بوجھ قرار دیا، جس سے چھٹکارا پانا نہایت ضروری ہے۔ چین کے حوالے سے دوسرے ممالک کے لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چین کے لوگ ایک ہی وقت میں بدھ مت، تاؤ مت اور کنفوشیزم کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں۔ تاؤ مت کے ماننے والوں کی تعداد 50 کروڑ ہے اور یہ کل آبادی کا تقریباً 6% بنتے ہیں۔ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہندو مت ہے، جس کی آبادی 1 ارب کے لگ بھگ ہے۔ یہ کل آبادی کا تقریباً 15% ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی زیادہ تعداد ہندوستان میں آباد ہے۔ جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے تو یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا نہایت مشکل ہے کہ یہ مذہب کن بنیادی عقائد پر استوار ہے اور اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا مذہبی عقیدہ الحاد ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور نہ ہی خدا کے وجود پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ زمین خود بخود ایک عظیم دھماکے کی صورت میں پیدا ہو گئی۔ ہم اس دنیا میں ایک مخصوص عمل کے ذریعے آتے ہیں اور پھر اپنی عمر ختم ہونے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد یعنی موت کے بعد زندگی کا تصور اس عقیدے کے ماننے والوں میں اکثر نہیں پایا جاتا۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ 1 ارب 60 کروڑ ہے اور مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام کو بلا شبہ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا فرقہ یا مذہب کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنے میں کوئی آرام محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ آخری اور صحیح دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کو مانتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اس بات پر ایمان دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، اور مسلمان ہی درست اور آخری امت ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی اپنی مذہب سے دوری اور بے عملی کی وجہ سے بدقسمتی سے دین اسلام دنیا کے کسی بڑے خطے میں اس وقت پوری طرح رائج نہیں ہے۔ یہ نظام کے طور پر رائج نہیں ہے، مگر وہ دن دور نہیں کہ جب قیامت سے پہلے دنیا میں صرف ایک دین رہ جائے گا اور وہ اسلام ہوگا۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے دین اسلام کو غلبہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس فرقے کے بارے میں بتائیں کہ جس میں شرمگاہ کی پوجا کی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں۔ اگرچہ تعداد کے حساب سے عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں عیسائیت کے ماننے والے صرف نام ہی کے حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، کیونکہ انہوں نے بائبل میں تحریف کر کے اور حضرت عیسیٰ کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی منمانیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ان میں سے تو بڑی تعداد الحاد پر یقین رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اب اس عقیدے کی طرف آتے ہیں جو جاپان میں مارچ کے مہینے میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب فرقے کے لوگ مارچ کے مہینے میں اس تہوار کے دوران مرد کے عضو خاص کو لکڑی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بناتے ہیں اور پھر پورے شہر میں اس نشان کو گھمایا جاتا ہے۔ یہ جاپان کا سالانہ عضو میلہ ہے جسے مقامی زبان میں کانا ماتا سوری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا میلہ ہے جس کے متعلق سن کر ہی شریف آدمی کا دل کانپ اٹھے۔ کاواساکی کے علاقے شنتو میں ایک بار پھر اس میلے کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں لوگ جوک در جوک شریک ہوتے ہیں۔ اس میلے کے موقع پر ہزاروں لوگ رنگ برنگے عضو اٹھائے پورے شہر کی گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، اور یہ جلوس مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے کانا یاما مندر پہنچ جاتا ہے، جہاں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مندر کی عمارت بھی ایک دیو ہیکل انسانی عضو کی شکل میں ہی تعمیر کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ صدیوں سے جسم فروش عورتوں کی پوجا پاٹ کی جگہ ہے۔ اس میلے کے موقع پر عضو کی شکل کی ٹافیاں، لالی پاپ اور ٹوپیاں بھی بہت زیادہ بکتی ہیں۔ میلے میں شرکت کے لیے آنے والے لوگ سر پر عضو کی شکل والی ٹوپیاں پہن کر عضو کی شکل والے لالی پاپ چوستے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تہوار ہزاروں سال قدیم ہے اور اس کا اصل مقصد نسل انسانی کی صحت مند افزائش کے لیے دعا کرنا اور محفوظ جنس کا پرچار کرنا ہے۔ اس عجیب و غریب فرقے کے ماننے والے لوگ مردانہ عضو کو اٹھائے پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں
اور پھر آخر کار اسے مندر میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں پھر پورا سال اس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔